جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب، اب یہ جو اہم ملاقات کتنی بڑی پیش رفت سمجھتے ہیں آپ، اور خاص طور پر ایران اسرائیل معاملے میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس اہم ملاقات کے دوران آپ کو لگتا ہے کہ اس موضوع پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے زیادہ؟ کیونکہ اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. فیصل صاحب دیکھیں، ملاقات تو بلا شبہ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. پاکستان کے حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے، اور پاکستان کی جو حالات ہیں اس تناظر میں بھی، اور خاص طور پہ اس وقت جو اس خطے کے جو حالات چل رہے ہیں اس نے اس ملاقات کی اہمیت کو جو ہے وہ مزید جو ہے اضافہ کر دیا. اور اس ملاقات کا ظاہری طور پہ یا لازمی طور پہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جو اہم ترین جو بنیادی حصہ ہوگا وہ اس وقت خطے کی صورتحال ہی ہوگی. بہرحال اس وقت جو امریکہ کا یا ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کم سے کم یہ کوئی پاکستان کے لیے جو ہے نا ان کی ذات کی حد تک تو کم سے کم جو ہے کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. بھائی آپ نہ کرو محبت، ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ٹرمپ ایک ناقابل اعتبار آدمی ہے، لیکن کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو اس ملاقات میں جہاں ان کا جو رول رہا ہے امریکہ کا پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، وہ ایک اہم رول رہا ہے. اور پاکستان نے جو ہے نا کھلے دل کے ساتھ جو ہے امریکہ کو اس بات کا کریڈٹ بھی دیا ہے. بھارت نے کریڈٹ نہیں دیا کبھی امریکہ کو، لیکن پاکستان نے کریڈٹ دیا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر جو ہے، جو بھارت نے امریکہ سے درخواست کی اور امریکہ نے ہم سے درخواست کی، تو ہم نے یہ جو ہے وہ جنگ بند کی. تو یہ ایک پازیٹو جو ہے امریکہ تک یا ٹرمپ تک یہ پاکستان کا جو ہے پیغام گیا، جبکہ بھارت سے جو بھی امریکہ میں جو پیغامات گئے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک پلس پوائنٹ ہے، جس سے پاکستان کی بھی جو ہے امریکہ میں جو ایک پولیٹیکلی ایک اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو امریکہ جس طرح امریکہ پتہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ایک اسٹیٹ پالیسی، لیکن ٹرمپ جو ہے وہاں پہ جو مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اس سے صورتحال کا تناؤ اور کشیدگی جو ہے اس خطے میں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. امریکہ اسرائیل کی محبت میں وہ کس حد تک جا سکتا ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ انتہا تک جا سکتا ہے. لیکن اگر اس طاقت کی زور کے اوپر اور اس جنگ کے نتیجے میں اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے، تو پھر وہ صرف پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بلکہ اس پورے خطے کے لیے جو ہے نا وہ ایک افسوسناک خبر ہوگی. اور اس کے اثرات جو ہیں، پھر وہ جنگ یہاں ختم نہیں ہو رہی، پھر وہ جنگ جو آگے بڑھے گی، اور یہ سب سے زیادہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر پڑ سکتے ہیں. تو پاکستان کم سے کم اس میں تو کبھی کسی طور پہ اس بات پہ حامی نہیں بنے گا کہ آپ طاقت کے طور پہ جو ہے وہ رجیم کو جو ہے نا وہ چینج کر دیں. اور اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ اپنی انتہا تک بھی جا سکتا ہے. امریکہ کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح اسرائیل کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے امریکہ کی نظر میں، اس طرح چین کی بھی پاکستان کی نظر میں ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے. تو پاکستان کو بھی آپ یہ کمزور مت سمجھیے گا کہ آپ اس کو کوئی نفسیاتی دباؤ میں لے کر آ جائیں گے، اور یا اس کو جو ہے وہ اس کو کسی عسکری قوت سے آپ ڈرانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کیوں نہیں جاری ٹرمپ سے ملنے کے لیے. تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس وہ ول نہیں ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، کوئی بھی ہو، یہ والی ہو یا اس سے پرانی والی ہو یا اس سے بھی پرانی والی ہو، نہیں ہے پاکستان میں. یہ جو جینوئن لیڈرشپ پاکستان کی بات میں جو فیصلہ کن لیڈرشپ ہوتی ہے وہی بات کرنے جا رہی ہے. اور ایک جو جس طرح انہوں نے بالکل فرنٹ پٹ آ کے اپنا جنرل عاصم نے کھیلا ہے بھارت کے خلاف، وہ ماضی کی جو باجوہ کے حوالے سے جو موجودہ حکومت کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کھیل پا رہے تھے. تو یہ امریکہ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے سامنے جو بندہ اس وقت بیٹھنے جا رہا ہے اس کو وہ ان کے لیے ترنے والا نہیں ثابت ہوگا. اس کو جو ہے پورے حالات کا بہت گہرائی میں جا کے اندازہ بھی ہے، وہ گفتگو کا جو ہے وہ فن بھی جانتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ الفاظ بھی ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ دبا نہیں سکتے، اس کو آپ جو ہے وہ جھکا نہیں سکتے. وہ پاکستان کے مفادات کا جو ہے مکمل طور پہ جو ہے تحفظ کرنا جانتا ہے، اور اس کے خلاف اگر آپ کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کبھی اس کو اس بات پہ راضی نہیں کر سکتے جس سے پاکستان کے جو ہے مفادات کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. وہ کہتے ہیں نا ٹکر کے لوگ، تو پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹرمپ کے سامنے جو ہے جب سے وہ صدر بنے کوئی ٹکر کا آدمی آ کے جو ہے بیٹھے گا جو جس کے بنیادی جو ہدف میں جو ہے وہ اپنی ملک، اپنی ریاست، اپنی مملکت ہوگا. تو اس حوالے سے اگر ٹرمپ کسی خوش فہمی کا شکار ہے تو ان کو ٹرمپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، وہ اپنے مقاصد میں جو ہے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں. صحیح. جی الیاس صاحب، آپ اس ملاقات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر پاک امریکہ
تعلقات کے حوالے سے کتنی بڑی پیش رفت ہے، اور ایران اسرائیل جو اس وقت صورتحال ہے اس تناظر میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ملاقات جو ہے بڑی اہمیت ہے اس کی، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں جو کہ ماضی میں اتنے نہیں تھے کہ لیکن اب جو ہیں حالات، جیسے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی اس میں پاکستان نے امریکہ کو ایک وہ اس کی بات مانی ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور جو اب انہوں نے خود بلایا ہے، یہ بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ پاکستانی جو ہے آرمی چیف جا رہے ہیں پہلی مرتبہ اور جا کے بات چیت کریں گے، خاص طور پر جو ہے ان سے جو ہے کہ آپس میں ٹریڈ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے یہ تو بات چیت ہوگی، لیکن ساتھ میں اگر یہ خطے کے امن کے حوالے کے بعد جو ہوگی، اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے جس کو انڈیا کو پہلے ہی مسئلہ ہونے لگ گیا کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں مانی، لیکن جو ایسی باتیں ہیں جو کشمیر کے حوالے سے انڈیا سے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ابھی تک جو مذاکرات نہیں ہوئے، یہ ساری اہم باتیں آئیں گی خطے میں امن کے حوالے سے۔ جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے تو اس میں انہوں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، تو اس مسئلے میں کوئی نہیں رہ جاتی بات کہ ایسے موقع پر جب ملاقات ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان سے ایران سے بہتر تعلقات رکھیں گے، اس میں جو ہے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور بڑی ایک جو انہوں نے بات کی ہے بڑے موقع پر کی ہے، اور اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں، لیکن وہ جا کے بات جہاں پاکستان کے اقتصادی معاملات اور دفاعی معاملات، تو اس میں جو دیکھیں گے یہ پاکستان کی ایک اچھی خارجہ اور دفاعی پالیسی ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان کو جو بڑی خطے میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور ملک کے دنیا میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو تو پاکستان اہم ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلوزنگ کی طرف جانا ہے، آپ سب کا جی بہت شکریہ، آج کے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔